فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الاقطاب لموا فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی اور گھبراؤ نہیں مہدیہ موڑ اور قرب و جوار سے نورنگ بھی اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں آقا غوث اعظم سرکار ہے جب اپنے مریدوں پر طائرانہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو دوڑا کر قیامت تک کے لیے آقا غوث اعظم جملہ دیتے ہیں فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی اتانی رفعتا نلت المنالی لکل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں یہ علماء 10 سال سے لے کر 20 سال تک اپنی مقدس زندگی جب آ کر دارالعلوم میں دارالعلوم فضل رحمان سراج العلوم جیسے درسگاہ میں آ کر کے جب حاضری دیتے ہیں پڑھتے ہیں علماء اہل سنت کے بارگاہ کرم میں تب جا کر کے کوئی عالم بنتا ہے تب جا کر کوئی فاضل بنتا ہے تب جا کر کوئی قاری بنتا ہے تب جا کر کوئی مفتی بنتا ہے تب جا کر کوئی محدث بنتا ہے تب جا کر کوئی فقیہ بنتا ہے تب جا کر کوئی بلاغی بنتا ہے تب جا کر کوئی منطقی بنتا ہے تب جا کر کوئی فلسفی بنتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ایک مرتبے پر تب قدم رکھتے ہیں آقا غوث اعظم سرکار کے بارگاہ میں کچھ نادانوں نے انہیں اٹھایا اور کہا آقا غوث اعظم سرکار تو صرف کتب ہے آقا غوث اعظم سرکار تو صرف غوث ہے میں کہنا چاہتا ہوں آقا غوث اعظم کو پہچاننے والوں بارگاہ غوثیت نام میں حاضری دو اور آقا غوث اعظم کے بارگاہ میں ارے جب تم عالم بنتے ہو جب تم حافظ بنتے ہو جب تم قاری بنتے ہو جب مولانا بنتے ہو اس منزل کو پار کرتے کرتے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ درست العلم تم علم حاصل کرتے کرتے مولوی مولانا بنتے ہو اور اتنا تمہیں غرور ہو جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں پر انگلی اٹھاتے ہو سنو آقا غوث اعظم فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا میں نے علم اتنا حاصل کیا حاصل کرتے کرتے پروردگار نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا علم حاصل کرتے کرتے آقا غوث اعظم کا مقام یا علم حاصل کرتے کرتے پروردگار نے مقام قطبیت عطا فرمائی تب کچھ لوگ کہتے ہیں آقا غوث اعظم تو صرف کتب تھے ہم نے کہا ابھی آقا غوث اعظم کو تم نے سمجھا ہی نہیں آقا غوث اعظم تو وہ غوث اعظم ہے کہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اما کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت غوث الورا کانفرنس عظمت سرکار غوث الاعظم مقام سرکار غوث الاعظم حضرت علامہ مفتی معین الدین ازہری صاحب کرلا آقا غوث اعظم سرکار کے بارگاہ کرم میں فنا فی الغوث ہم سب کے حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اشعار مہدیہ والو آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ ہے تلوہ تیرا پھر آگے اور آگے چل کر کے فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے پھر نسبت پیش کرتے ہیں تجھ سے در سے ساگ کتنے بڑے ہم گستاخ ہیں جی ہم اپنی گستاخی کا جائزہ لیں آقا غوث اعظم کو سمجھنے بیٹھے اپنی گستاخی جائزہ لیں جب ہم غلامی کی نسبت کرتے ہیں کہتے ہیں آقا غوث اعظم کے در کے غلام ہیں کہتے کہ نہیں کہتے اس جملے میں کتنی جسارت ہے آپ اس جسارت کو آپ اس احساس کو آپ اس احساس کا احساس کریں اس تیور کا احساس کریں
ہم جب جملہ دیتے ہیں کہتے ہیں آقا غوث اعظم کے در کے غلام ہیں، لیکن بریلی کے مجدد کا جب قلم اٹھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا یہ کہے کہ میں سرکار بغداد کے در کا غلام ہوں، یہ احمد رضا کے عزت کو گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں۔ پوچھا تب آپ کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں آقا سرکار بغداد تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا دورہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سے در ہے، در سے آپ کا کتا ہے، اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ نسبت کرنے والوں اپنی نسبت کو پہچانو، ڈائریکٹ تم نسبت کرتے ہو۔ اور آقا اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرمائے؟ تجھ سے در اور اس در سے سگ، در سے ہو کر کے تب اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ یہ ادب دیکھو، اس ادب کو سیکھو، اس ادب کو سیکھو گے قسم خدا کی علم و ادب کے دہلیز پر رہو گے۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے، ان سے ادب پوچھو، ادب اگر سیکھنا ہے تو ان سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سرکار سے ادب سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، ہمیں تھوڑا بہت لکھنا آ جاتا ہے۔ استاد محترم حضرت علامہ حمید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقتدر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں ادب کسے کہتے ہیں۔ آج کل ہم جیسے نوجوانوں کو اتنا طرفہ ہو جاتا ہے، اتنا طمطراق اپنے علم پر ہو جاتا ہے، دو چار کتابیں اگر پڑھ لیتے ہیں تو جب قلم اٹھانے کا ہمیں شعور ہوتا ہے تو قلم اٹھانے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو اپنا بزرگ عالم دین نظر آتا ہے، اور قلم اٹھا کر کے اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو کہ علم کی جا کیا ہے اور ادب کیا کیسے جاتا ہے۔ جب یہی سیدنا ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جن کی فتاوی شامی پوری دنیا میں مشہور، سب لوگ اس سے مسئلہ حاصل کرتے، اخذ کرتے، فتاوی شامی، تنویر الابصار کی شرح، در مختار پر حاشیہ، رد المختار ابن عابدین شامی کا حاشیہ پر حاشیہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب رد المختار لکھا تو لکھنے کے بعد جب بات آئی تھی قرآن پاک کی، جب بات آئی تھی پیارے مصطفیٰ کے ذات کی، مسئلہ پوچھا گیا تھا کیا تھوک سے قرآن پاک کے الفاظ کو مٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تھوک سے قرآن پاک کے الفاظ کو مٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب مسئلہ آپ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں قد ینہی علی الاطلاق، علی الاطلاق اس کو منع کیا جاتا ہے، ناجائز ہے۔ ناجائز ہونے کے بعد پھر قرآن پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ، جن کو علامہ شامی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ تبارک و تعالی من السماء والارض وما فیہن۔ قرآن زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب و مقبول ہے۔ قرآن کی بات ہو رہی، پھر اسی بابت آگے چل کر کے فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا، مفہوم سمجھ گئے؟ فرمایا القرآن احب الی اللہ تبارک و تعالی من السماء والارض وما فیہن، قرآن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، زمین و آسمان سے زیادہ محبوب، جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ پتہ چلا اس سے کہ قرآن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ یہ فرمانے کے بعد پھر مسئلہ یاد آیا کہ علماء تو اس میں اختلاف فرماتے ہیں، کسی نے کہا پیارے مصطفیٰ کی ذات افضل ہے، کسی نے کہا قرآن پاک پیارے مصطفیٰ کی ذات سے افضل ہے۔ خاموشی اختیار کر دی۔ فقال علینا ان نتوقف علی هذه المسئلہ، ہم پر ضروری ہے کہ اس مسئلے پر ہم توقف اختیار کریں، رک جائیں، آگے بڑھ کر معاملہ پیش نہ کریں، رک جائیں۔ میں ادب صرف بتانا چاہتا ہوں، آپ ادب سیکھو تب سرکار بغداد کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ادب کسے کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے تحلیل سے سیکھو۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ادب مسلک اعلیٰ حضرت ذرہ برابر نہیں رکھتے ہیں۔ ادب کو سیکھو اعلیٰ حضرت سرکار کی تحلیل سے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم اس مسئلے پر توقف اختیار کرتے، اس مسئلے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب بات آئی سرکار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی، تب آپ نے اپنے چت الممتار میں جب لکھنا شروع کیا تو لکھنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ آنے کے بعد لکھتے ہیں قد ظہر لی ہذہ المسئلہ ببرکتی خدمتی کلماتکم یا سیدنا۔ فرماتے اس مسئلے کی مجھ پر وضاحت ہوئی، لیکن کیسے ہوئی؟ علامہ ابن شام، اگر کوئی ایسا ہوتا، اگر خاں صاحبی ہوتی آپ کے پاس، اگر خاں صاحبی پر آ جاتے تو کہتے میں خاں صاحب ہوں، فلاں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں قد ظہر لی ہذہ المسئلہ ببرکت خدمتی کلماتکم یا سیدنا، اس مسئلے کا ظہور
اس مسئلے کی وضاحت مجھ پر کب ہوئی؟ آپ کے کلمات کی خدمت کرتے کرتے احمد رضا کو یہ مسئلہ معلوم. سبحان اللہ. یہ ادب دیکھیں اور غایت ادب دیکھیں. یہ علماء کا ادب ہے, اسے اعلیٰ حضرت سرکار نے سکھایا ہے. یہ کب ہم سیکھیں گے, کب جانیں گے؟ اپنے بزرگوں کے شان میں انگلی اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں کوئی مرزا محمد علی بیگ جہلمی اٹھتا ہے اور سرکار بغداد کے بارگاہ میں انگلی اٹھا کر کے کہتا ہے بیگ بغداد کا غوث اعظم سرکار 70 مریدوں کے ہاں کیسے حاضری دے سکتے ہیں, کیسے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہاں گئی آپ کی زندگی, کہاں گئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کبھی عبادت کرتا ہوں, کبھی سوتا بھی ہوں, کبھی عبادت بھی کرتا ہوں. آقا بیان فرما رہے ہیں اور وقت عبد القادر جیلانی کہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز کیا کہتے نماز ادا کرے. یا آقا غوث اعظم کے شان میں تم انگلی اٹھا کر کہتے ہو قسم خدا کی آقا غوث اعظم کو تم نے جانا ہی نہیں, یہ کہیں اور سے نہیں, پیارے مصطفیٰ کے در انور سے جو کچھ ملا ہے وہ سرکار بغداد کو ملا ہے. اور اتنا ملا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے تجھ سے اور دہر کے اقدار سے نسبت کیسی, خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مرزا محمد علی انجینئر جہلمی کی بات کوئی نہیں سنے گا, سن لو. سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو رکھنے والوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ستفترق امتی. اس حدیث پاک کے روح میں مرزا جہلمی کا اپنا خود ایک الگ منہج ہے. وہ خود اپنے آپ کو نہ سنی کہتا ہے نہ دیوبندی کہتا ہے. حالات کا جائزہ لو, کتنے لوگ اس کے قول سے بچھڑتے ہیں اور مسلک سے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیے سب سے پہلے سند کا ہونا ضروری ہے. ہم نے اگر علم حاصل کیا تو اپنے استاد سے, استاد نے اپنے استاد سے, اس استاد نے اپنے استاد سے, کہو تو میں اپنے سلسلے نسب کو اور اپنی روایت کو بتاؤں میری سند کہاں سے کہاں جا کر کے ملتی ہے, کس استاد کو کہاں سے کہاں ملا, پھر اس کو بتاؤں گا. اور مرزا جہلمی انجینئر تو ایسا ہے کہ اس کے استاد ہی کا کچھ پتا نہیں, جو بغیر سند ہو کسی کو سند کیا دے سکتا ہے حضرت؟ بخاری مسلم کیا پڑھا سکتا ہے؟ اور ایک بات اور ہے, بخاری مسلم کا دعویٰ کرنے والے, قرآن پاک کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. سبحان اللہ. آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. صرف لفظ پڑھ لینے کا نام بخاری نہیں ہے, علم و ادب کے چاپ پر ٹھہرنے کا نام. اعلیٰ حضرت سرکار سے سیکھو. ہم نے پوچھا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ تو ہمارے مجدد ہیں, آپ تو ہمارے رہبر رہنما ہیں, آپ تو ہمارے ذخر یومی ولی غدی ہیں, آپ تو ہمارے لیے تحفہ نور ہے, اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہے. اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے پیارے سرکار بغداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ڈائریکٹ درے سرکار بغداد پر نسبت نہیں کی, بلکہ ان کے در کے کتے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیونکہ آپ نے فرمایا کتے ہی پٹا پہنا کرتے ہیں. اور احمد رضا کی چاہت یہ ہے کہ سرکار بغداد کے در انور کا اور ان کے غلامی کا پٹا پہن لے. ہم نے پوچھا کہ یہ نورنگ پیر اور قرب و جوار سے آئے ہوئے جملہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرکار بغداد کے غلامی کا پٹا آخر گلے میں کیوں ڈالے؟ تو بریلی سے آواز آئی جس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا ہے, یہاں سے لے کر میدان محشر تک سرخروئی حاصل کرنا ہو وہ کہہ دے اس نشانی کے جو سن ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. دیکھیں ایک بات ہے, بہت سارے علماء تشریف لے کر کے آئے, اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں, اور سادات کرام بھی تشریف فرما ہے. میں اپنے موضوع کو جلدی سے اپنے موضوع پر آ کر کے اور اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں, کیونکہ زیادہ وقت لوں گا
تو میں خود کہیں ایسا نہ ہو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا جھیلی. جلدی جلدی میں اپنے مفہوم کی طرف آتا ہوں. آقا غوث اعظم سرکار بغداد کے پچھلے سال جو میں نے آپ کو خاکہ دیا تھا, کچھ لوگوں کے ذہن میں وہ خاکہ ہوگا, اس سے آگے بڑھ کر آقا غوث اعظم کی غوثیت اور آپ کی فضیلت اور اعظمیت کو میں ثابت کروں گا, کیونکہ میرا اپنا خود موضوع جس کو میں نے شاید آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا, حضور غوث پاک شان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں. شان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں. دیکھیں صرف ایک شعر کی میں تشریح کر پاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں میرے پاس موقع. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر, مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر. ایک قاعدہ میں بتا دوں, بلاغت کا قاعدہ ہے, کیا کہتے ہیں علماء نحویین اور علماء صرفیین بہت قاعدے سے سمجھتے ہیں. جب کسی کو پہلے عموم کا درجہ دیا جائے, جب پہلے مقید کیا جائے, پہلے کسی چیز کو مقید کر دیا جائے, اس کے بعد میں جب اس کو مطلق کیا جائے تو معنی کچھ اور وسیع ہو جاتا ہے. مقید کرنے کے بعد پہلے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر, پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا, کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اما اب وہ سلسلہ چاہے سلسلے کیا کہتے ہیں سلسلے سہروردیہ ہو, چاہے سلسلے نقشبندیہ ہو, چاہے سلسلے چشتیہ ہو, چاہے سلسلے شاذلیہ ہو, چاہے سلسلے براہمیہ ہو, چاہے سلسلے دسوقیہ ہو, چاہے سلسلے احمدیہ ہو, چاہے اور سلاسل ہو, سارے سلسلوں پر اگر فیضان کسی کا جاری ہوتا ہے تو آقا سرکار بغداد غوث اعظم کا جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم ہندوستان کے سرزمین سے اٹھیں گے اور یہیں سے حاصل کریں گے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آقا سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. کون ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے؟ اور کس کو ہندوستان میں جینا نہیں ہے؟ جب خواجہ نے بسایا ہے تو نکالنے والے کی طاقت کہاں کی وہ آپ ہے. کون ہے جو اجمیر شریف کو نہیں جانتا؟ تو نکال کون سکتا ہے؟ ان کے چھتر چھایا ہم جی رہے ہیں. تکلیف ہو جس کو تکلیف ہو, ہم تو خواجہ کے سائے میں کل بھی جیتے تھے, آج بھی جیتے ہیں اور قیام قیامت تک ذہن و فکر کو حاضر کریں. خراسان کی پہاڑی میں سرکار خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری ہے. آواز آئی منبر بغداد سے قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. آواز آئی, جواب دیا آپ نے, جواب دینے کے بعد آگے بڑھے. ایک وقت ایسا آیا سرکار بغداد سے, میں قلائد الجواہر جس کو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے فتاوی رضویہ میں جس حوالے کو نقل کیا ہے اسی حوالے